کی صحت اور عافیت کے لیے بارگاہ حضرت حق میں یہ دعا ہے کہ آپ حضرات تبلیغی شعبے میں جہاں بھی رہیں، جہاں بھی جائیں، ہمیشہ سربلند اور سرافراز رہیں۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب یکجا جمع ہوئے ہیں۔ الوحدۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب۔ تو یہ اتحاد کا اور ایک جہتی کا جو یہ ایک درس ہے، ایک نشست ہے، یہ خود قوم کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جن حضرات نے جلسے کا اہتمام کیا ہے وہ قابل تقدیر اور تشکر ہیں، اور ہم سے یہ کہا گیا کہ رمضان کے سلسلے میں دو چار باتیں آتے ہیں، لیکن آپ حضرات اہل علم، اہل فضل کے سامنے کچھ کہنا گویا ایسا ہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک آیت کی، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدایت ہے صاحب تقویٰ کے لیے، اور یہ ہدایت قرآن بیان کرنے والا ہے۔ رمضان کہ جسے ہم لوگ رمضان کہتے ہیں، اصل میں رمضان جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ عربی کے ایک لفظ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان کے معنی ہے شدت حرارت۔ جب پتھر دھوپ کی تپش سے بہت زیادہ گرم ہو جائے تو عرب اسے رمض کہتے ہیں، اور اس مہینے کا نام اسی لفظ سے مشتق ہے۔ اور چونکہ حرارت جو ہے وہ کسی چیز کو جلا دیتی ہے، حرارت کے سامنے آپ کسی چیز کو رکھیں، کسی گیلی چیز کو رکھیں تو وہ چیز سوکھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کو رمضان کہا گیا، چونکہ اس میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اور کھانا اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے، تو انسان جو ہے اس میں ایک تعب کا احساس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عرب میں رمضان کو ناطق بھی کہا گیا ہے، ناطق بتے، یعنی رنج آور۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو آخری وقت میں انسان کو تعب کا احساس ہوتا ہے، رنج کا احساس ہوتا ہے، اس وجہ سے عرب میں اسے ناطق بھی کہا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا انما سمی رمضان لأنه يرمض فيه الذنوب۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، شہر الصیام، شہر الصبر، اس لیے قرآن میں آیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے توسل اختیار کرو۔ تو یہ رمضان کے سلسلے میں دو چار باتیں ہیں، ہم اپنے طلاب باز ہیں، ان کی خدمت ہی پیش کروں، آپ حضرت اہل علم و فضل ہیں، لیکن بہترین عبادت رمضان میں اللہ سے لو لگانا، دعا، راز و نیاز، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، بس تھوڑا سا کچھ کہنا ہے تو کہہ رہے ہیں۔ لیکن رمضان میں سب سے اہمیت ہے کہ انسان ہم اپنے نفس کو روزے کے لیے آمادہ کریں۔ کچھ جوان راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پہ ایک بوڑھا انسان ہے جو کچھ کھا رہا ہے۔ تو ان جوانوں نے بوڑھے کو دیکھ کے کہا مگر یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے؟ کہاں رمضان کا مہینہ ہے؟ تو پھر آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں جب رمضان کا مہینہ ہے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، اس کا کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کہا روزہ تو رکھنا چاہیے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو کہ یہ کیسا روزہ؟ کہنے لگے کہ
میں بیمار ہوں، میرا معدہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خالی رہے، اس وجہ سے میں کھا لیتا ہوں، بس یہی ایک کام ہے، ورنہ ہماری آنکھیں روزے سے ہیں، ہمارے قدم روزے سے ہیں، ہمارا ہاتھ روزے سے ہے، ہماری زبان روزے سے ہے۔ کیا تم نے ایسا روزہ رکھا ہے؟ تو اس جوان نے سر کو جھکا کے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا روزہ نہیں رکھا، بس ہمارا روزہ تو بھوک اور پیاس کا روزہ ہے۔ تو ہمارا روزہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف بھوک اور پیاس کے روزے رکھیں، ہماری روزہ کو آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کم سے کم رمضان میں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ہماری زبان غیبت سے پاک رہے، ہمارے ہاتھ خیانت سے پاک رہے، ہمارے قدم ادھر ادھر جانے سے محفوظ رہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی تو یقین مانیے پھر وہ روزہ ایسا روزہ ہوگا کہ روزے دار کے روزے پہ بھی اللہ کو ناز ہوگا، کہ جیسا اس نے حدیث قدسی میں یہ کہا ہے کہ ریح فم الصائم اطیب عندی من المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں رمضان المبارک کے لیے، اور ہمارا نفس بہترین طریقے سے آمادہ ہو جائے، چونکہ اگر ہم نے صرف روزہ رکھا تو وہ بھوک و پیاس کا روزہ ہے، لیکن روزہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھے۔ جب ایسے روزے ہوں گے تو پھر وہ خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام کا یہ آواز دے گا کہ نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح، کہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہاری سانسیں لینا بھی عبادت ہے۔ حیاکم اللہ، شکرا۔